الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل دوزخ کے بارے میں تم سے کچھ پرسش نہیں ہوگی۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ مشرکین مکہ اور بعض مفسرین کے مطابق یہود و نصارہ جو ہے انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی سے کوئی نشانی بھیجنے کا کہا، اور اس کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نشانی نہ بھیجی، کیونکہ پچھلے لوگوں کو جو نشانیاں بھیجی تھیں انہوں نے ان نشانیوں کو جو ہے وہ جادو کہہ کر ٹھکرا دیا تھا۔ اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ہے وہ رحمت تھی، کیونکہ نشانی بھیجنے کے بعد اگر قوم اس کو پھر بھی جھٹلائے تو ان پر عذاب استیصال جو ہے واجب ہو جاتا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ ایک تسلی دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام جو ہے وہ ہم نے خوشخبری سنانا اور ڈرانا، یعنی کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنانا جو کہ اس دعوت کو قبول کریں اور ایمان لائیں، اور ان لوگوں کو ڈرانا جو کہ اس جو ہے ایمان نہ لائیں اور اس دعوت کو قبول نہ کریں۔ تو یہی کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اور ہم نے دیکھا پچھلی آیت کے اندر بھی کہ لوگوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو جھٹلایا وہ اپنی کفر و عناد اور سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا اور انکار کیا، کیونکہ وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے تھے اور جان گئے تھے کہ یہ حق ہے، لیکن اپنی سرکشی کی وجہ سے انہوں نے ان کو جھٹلایا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام مکمل کر دیا، انہوں نے جو ہے وہ پیغام صحیح پہنچا دیا، اور اس پیغام کو سننے سمجھنے کے بعد لوگوں نے جب اس کو جھٹلا دیا تو اس کا جو ہے کوئی پرسش جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت فکر مند ہوا کرتے تھے ان لوگوں کے بارے میں جو کہ ایمان نہیں لاتے تھے، اور یہ مضمون اور دوسری جگہوں کے اندر بھی قرآن کے اندر آیا۔ سورہ رعد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: آپ کا کام پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔ سورہ غاشیہ میں فرمایا، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ ترجمہ: یعنی آپ حق کی یاد دہانی کراتے رہیے، آپ تو مذکر ہی ہیں، یاد دہانی کروانے والے، آپ کو ان پر مسلط نہیں کیا گیا۔ سورہ قاف کے آخر میں فرمایا، نحن اعلم بما یقولون وما انت عنہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ ترجمہ: یعنی ہم ان باتوں کو خوب جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں، اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں، سو آپ ان کو قرآن کے ذریعے نصیحت فرماتے رہیں جو میری وعید سے ڈراتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کام جو ہے وہ بہت خوش اسلوبی سے اور مکمل طور پر کر دیا، اور کفار کے اوپر اور اہل کتاب کے اوپر حجت قائم ہو گئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کفار کا اور اہل کتاب کا جو ایمان نہ لانا ہے اس کے بارے میں فکر مند نہ ہوں، اور اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، اور ہم کو قرآن کی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو جو تعلیمات دی ہیں اور جو ہم کو خوشخبریاں اور جو ہم کو جو ہے وہ ڈراوے بھیجے ہیں ان کو ہم سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ابھی سدھار لیں۔ یا اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.